سانتیاگو اسپین کے علاقے اندلس کا ایک نوجوان چرواہا لڑکا ہے جو اپنی بھیڑوں کے ساتھ سادہ اور پرسکون زندگی گزارتا ہے، لیکن اسے بار بار ایک ہی خواب آتا ہے۔ ایک بچہ اسے بتاتا ہے کہ مصر کے اہراموں کے قریب ایک خزانہ دفن ہے۔ یہ خواب اسے حیران اور تجسس میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ایک خواب گاہ عورت سے مشورہ کرتا ہے، پھر ایک پراسرار بوڑھے شخص سے ملتا ہے جس کا نام ملک صادق ہے۔ وہ سلیم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ صادق سانتیاگو سے کہتا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی ایک ذاتی تقدیر ہوتی ہے، یعنی ایک مقصد یا منزل جسے پانا صرف وہی انسان ممکن بنا سکتا ہے۔ وہ سانتیاگو کو 2 پتھر دیتا ہے، اریم اور تمیم، جو وضاحت اور فیصلہ کی علامت ہیں، اور اسے اپنے خواب کے پیچھے چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سفر کا آغاز سانتیاگو اپنی بھیڑیں بیچ کر شمالی افریقہ کے شہر تنوجا کا سفر کرتا ہے۔ پہنچتے ہی اس کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے اور وہ اپنا سارا پیسہ کھو دیتا ہے۔ مایوس ہونے کے باوجود وہ ہار نہیں مانتا۔ وہ ایک کرسٹل کے تاجر کے پاس کام شروع کرتا ہے اور اس کے کاروبار کو جدید طریقوں سے ترقی دیتا ہے۔ اس تجربے سے سانتیاگو کو صبر، ثابت قدمی اور ایمان کی قدر سمجھ آت ہے۔ صحرا کا سفر انگریز شخص سے ملاقات کافی پیسہ جمع کرنے کے بعد سانتیاگو ایک قافلے کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں وہ ایک انگریز شخص سے ملتا ہے جو الکیمی کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی دھاتوں کو سونا بنانے کا علم۔ انگریز اسے بتاتا ہے کہ الکیمسٹ کا اصل مقصد سونا بنانا نہیں بلکہ روحانی تبدیلی حاصل کرنا ہے، جسے وہ ماسٹر ورک کہتے ہیں۔ یہ سن کر سانتیاگو سمجھتا ہے کہ شاید اس کا خزانہ محض دولت نہیں بلکہ روحانی بیداری ہے۔ نخلستان اور فاطمہ قافلہ ایک نخلستان میں پہنچتا ہے جہاں سانتیاگو کی ملاقات فاطمہ نامی خوبصورت لڑکی سے ہوتی ہے۔ وہ اس سے دل سے محبت کرنے لگتا ہے، مگر جلد سمجھ جاتا ہے کہ سچا پیار انسان کو اس کی منزل سے نہیں روکتا۔ اسی دوران سانتیاگو کو خواب میں ایک جنگ کی پیش گوئی نظر آتی ہے۔ وہ قبیلے کے سرداروں کو آگاہ کرتا ہے اور نخلستان کو بچا لیتا ہے۔ اس بہادری کے بعد اس کی ملاقات ایک عقلمند الکیمسٹ سے ہوتی ہے جو سانتیاگو کی روحانی ترقی کو پہچان لیتا ہے۔ الکیمسٹ کی رہنمائی الکیمسٹ سانتیاگو کا استاد اور رہنما بن جاتا ہے۔ وہ اسے سکھاتا ہے کہ اصل الکیمی دھاتوں کو سونا بنانے میں نہیں بلکہ انسان کی روح کو پاک اور مضبوط بنانے میں ہے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ منزل حاصل کرنے سے پہلے آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ سفر کے دوران دونوں سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں اور سانتیاگو کو اپنی روحانی طاقت ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ خود کو ہوا میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو قدرت اور خدائی طاقت سے ہم آہنگی کی علامت ہے۔ اس لمحے سانتیاگو کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایمان، حوصلہ اور اندرونی طاقت ہی حقیقی تبدیلی کے راز ہیں۔ خزانے کی حقیقت آخرکار سانتیاگو مصر کے اہراموں تک پہنچتا ہے۔ وہ وہیں کھدائی شروع کرتا ہے جہاں اس کا دل اسے کہتا ہے، مگر اچانک ڈاکو آ جاتے ہیں اور اسے لوٹ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ اسے بھی ایک بار خواب آیا تھا کہ اسپین کے ایک گرجا کے درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ یہ سنتے ہی سانتیاگو کو اصل حقیقت سمجھ آتی ہے۔ خزانہ تو ہمیشہ سے وہیں تھا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، اسپین کے ایک گرجا کے نیچے، شجر انجیر کے پاس۔ وہ واپس اسپین آتا ہے، وہاں کھدائی کرتا ہے اور سونا و جواہرات سے بھرا خزانہ پاتا ہے۔ مگر وہ جانتا ہے کہ اصل خزانہ اس سفر کا تجربہ، ایمان، محبت اور دانش تھی جو اس نے راستے میں حاصل کی۔